اس کیس کے لیے بہت زیادہ فیس لی ہوئی. اور جہاں تک آپ نے ابھی بات کی، آپ نے تعارف کیا، آپ نے کافی میرا تعارف کروا دیا. جو میں سمجھتا ہوں وہ تعارف یہی ہے کہ مجھے فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے 2010 میں جو عزت دی پریزیڈنٹ بنا کے، حالانکہ میں جس برادری سے بلانگ کرتا ہوں وہاں ان کی شناخت ٹیکسٹائل پروسیسنگ اور ٹیکسٹائل ٹریڈنگ سے ہے، اور میری فیملی بھی ساری اسی پیشے سے یعنی وہ پہچانی جاتی ہے فیصل آباد میں. لیکن 1986 میں جب میں نے لاء کیا تو میں نے اس پروفیشن کو اپنایا، اور میں نے پھر اس پروفیشن سے لگاؤ کہ آپ اس حد تک یعنی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پروفیشن میں اپنے بچوں کو میں نے کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں لگا کے دی، سوتر منڈی میں نہیں پٹھایا یہاں، اور وہ کہ میری فیملی کی شناخت بھی کاروبار، اور میں خود بھی سائڈ بزنس کے طور پہ کاروبار کرتا ہوں. سر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ اکثر جو پریشان شہری ہیں جب ضلع کچہری میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو آئے دن جو ہے وہ سٹرائکس دیکھنے کو ملتی ہیں وکلا برادری کی جانب سے. تو جو دیکھنے میں آیا ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت جو پنجاب ہائی کورٹ بینچ کا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر اسے قائم نہیں کیا جا رہا؟ اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوں گے کرنے؟ بات یہ ہے کہ آپ بھی فیصل آباد کے رہائشی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے اپنے میرٹ کے حوالے سے اور اپنے حجم کے حوالے سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور جو فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. تو گزشتہ کوئی 30 سال سے اس کے لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور یہ آئینی ڈیمانڈ ہے کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے. جیسے لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیٹ کے علاوہ بہاولپور میں بینچ ہے، ملتان میں بینچ ہے، اور راولپنڈی میں بینچ تھا. 1985 میں آئین میں ترمیم کی گئی اور بنایا گیا. تو فیصل آباد ان سے بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی زیادہ ہے، اور یہ ریونیو کے حوالے سے پاکستان کو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور لوگ ماشاءاللہ یہاں کیسز کی جو نوعیت ہے اور کیسز کی جو تعداد ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے فیصل آباد بار کے حوالے سے صرف نہیں بلکہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور تمام جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں یہاں، تمام ایسوسیشن ہے اور تمام جو عوام ہے فیصل آباد کی، وہ سفتہ اور فوری انصاف کے لیے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ ابھی اس کا جو ہے وہ ڈیمانڈ آپ کو یا لائم لائٹ میں نہیں دیکھ رہے. ہاں پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب 2010 میں پریزیڈنٹ بنا تو ہم نے اس کو صرف ہڑتالوں پہ نہیں رکھا، ہم نے صرف جلسوں پہ نہیں رکھا، ہم نے صرف ایجیٹیشن پہ نہیں رکھا. ہم نے اس کو آئینی طور پہ مانگا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 198 سب آرٹیکل 4 کے مطابق جیسے پنجاب میں دوسرے ہائی کورٹ کے بینچز بنے ہیں، اس طرح فیصل آباد میں بھی ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں، سوری میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیل بتانا چاہوں گا، آپ نے جو کوشچن کیا یہ اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اب 198(4) میں جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہ پروونشل کیبنٹ نے دینا، اس کی سمری سے بننا. یہ ہائی کورٹ کے ججز نے نہیں دینا، یہ وزیر اعظم پاکستان نے نہیں دینا، یہ صدر نے نہیں دینا. یہ پروونشل میٹر ہے اور یہ کیبنٹ ایڈوائس سے. اب کیبنٹ ایڈوائس کون کہتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا بینچ بننا ہے؟ یہ آپ کی الیکٹڈ کیبنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے اس نے دینا. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 198 کلاس 4 میں لکھا ہے، جس کی میں تھوڑی سی آپ کو ٹیکسٹ بتانا چاہوں گا. اس میں لکھا ہے کہ ایچ آف دی ہائی کورٹس may have the benches at any place of the province where the governor so determine on the advice of the cabinet and in consultation with the chief justice of the concerned province. اب صرف چیف جسٹس کی کنسلٹیشن ہے اس کی، اور وہ کنسلٹیشن میننگ فل نہیں ہے.
اور دینا کس نے ہے؟ کیبنٹ نے. جب میں 2010 میں پریزیڈنٹ تھا تو اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ صرف عوامی مطالبہ نہیں ہے فیصل آباد کا، بلکہ یہ آئینی مطالبہ ہے. اور آرٹیکل 36 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ان کی دروازے کی یعنی اس کی دہلیز پہ ملنا چاہیے اور فوری ملنا چاہیے اور سستا ملنا چاہیے. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ فیصل آباد کے لوگوں کو ہائی کورٹ کا بینچ ملے. ابھی اور ایک بات آپ نے کی کہ جی اس میں رکاوٹ کیا ہے. اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ فیصل آباد کہ وہ لوگ جو عوامی نمائندے ہیں اور خصوصاً پروونشل گورنمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں اور پھر منسٹر بھی بنتے ہیں، کیبنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، لوگوں کا ان پر حق ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ جو انہوں نے لوگوں نے فیصل آباد کے لوگوں نے ان کو عزت دی ہے، وہ یہ آواز جو ہے وہ کیبنٹ اپنی پروونشل اسمبلی میں لے کے آئے، پنجاب پروونشل اسمبلی میں لے کے آئے اور پھر کیبنٹ میں لے کے آئے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف جو الیکٹڈ پروونشل ہمارے ممبر ہیں، لیجسلیٹو ممبرز ہیں، وہ سیریس ہو جائے تو فیصل آباد کے لوگوں کو کیبنٹ ایڈوائس کی بنیاد پر ان کا یہ آئینی حق مل سکتا ہے. رکاوٹ یہ ہے کہ وہ آواز جو فیصل آباد کے لوگوں کی ہے وہ جو کیبنٹ میں نہیں اٹھتی، وہ پروونشل اسمبلی میں نہیں اٹھتی اور وہ اپنی قیادت تک یہ آواز نہیں پہنچاتے. اگر وہ اپنی قیادت تک یہ آواز پہنچائے تو یہ سستا اور فوری انصاف ملنا چاہیے اور مل سکتا ہے. اچھا سر، اقبال صاحب، سر آپ سے میرا سوال ہے کہ جو صحافیوں اور وکلاء کے جو تعلقات عامہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کے آپس میں جو کیا کہتے ہیں ہم آہنگی ہے وہ کس طرح سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز مشترک ہے وکلاء اور صحافیوں میں کہ صحافی جو ہے وہ جنرل پبلک کے حقوق سے عوام کو اپنے میڈیا میں جو ہے وہ اس کو لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے اور اس کی یعنی اس کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. اسی طرح وکلاء جو ہے پروفیشنلی اور ایتھیکلی اپنے کلائنٹس کے حقوق کو انفورس کرنے کے لیے کورٹس کی مدد کرتے ہیں اور انہیں وہ حقوق کورٹ سے دلاتے ہیں. دونوں میں جو تعلق ہے وہ بڑا مشنری بھی ہے اور دینی مذہبی طور پہ بھی بڑا مقدس ہے کہ وہ حقوق کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کی وکالت کرتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے سنے جو ہمارے دو خوبصورت مہمانوں کے ٹاپ کوسچنز کے سوالات کے جوابات، اور آج کی ٹاپ کوسچنز کا جو ٹائم ہے وہ اپنے اختتام کو ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.